حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال پڑھو، یہی غزوہ تبوک ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور بہت سارے صحابہ ہیں۔ یہ کعب وہ ہیں کہ جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہر محاذ پر گئے، لیکن یہ غزوہ تبوک تھا، فرماتے ہیں اس وقت ہمارے پاس آشائش بھی تھی، آسانی بھی تھی، اور ہمارے لیے 2 سواریاں تیز رفتار تھی، لیکن ہوا کیا کہ نبی نے اعلان کیا، بہت سارے صحابہ رخصت ہو گئے اور میں تیاری کے لیے باہر نکلا، لیکن تیاری نہ کر سکا، کام میں الجھا رہا، سوچا کہ آج نہیں کل کر لوں گا۔ دوسرے دن پھر تیاری کے لیے نکلا، فرماتے ہیں پھر وہی حال رہا کہ کاموں میں الجھا رہا، میں نے کہا آج نہیں کل کر لوں گا، میں تیز رفتار سواری کے ساتھ مل لوں گا، یہاں تک کہ مجھ کو یقین ہو گیا کہ سرکار تبوک میں پہنچ چکے۔ تو فرماتے ہیں اب دل میں یہ خیال جاتا رہا کہ اب کیا کروں گا، اب تو سرکار پہنچ چکے۔ اب اسی وقت سرکار نے کبھی یاد نہ فرمایا، لیکن جب وہاں پہنچے تو یاد کیا، وہاں پہنچے تو فرمایا کہ کعب بن مالک کا کیا ہوا، وہ کہاں رہ گیا؟ فرماتے ہیں ایک صاحب نے کہا وہ اپنی 2 شالوں میں گم رہ گیا، وہ اسے دیکھتا ہے، اسی پر فخر کرتا، اسی میں بہلا رہا۔ اور کسی نے کہا کچھ اور کہ وہ اپنی بیویوں کی طرف ملتفت رہا۔ تو ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو بڑی بات ناگوار گزری، میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں کعب میں، وہ تو بھلا ہی جانتا ہوں میں، وہ بھلا ہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہوئے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ واپس آئے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکار تبوک میں تشریف لے گئے، میں بازاروں کی طرف نکلتا تھا تو ایسے ہی لوگوں کو دیکھتا تھا کہ جو لنگڑے ہوں، لولے ہوں، اندھے ہوں، بہرے ہوں، جن پر جنگ میں جانا فرض نہ ہو، یا پھر ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی کہ جن کا منافقین میں شمار ہوتا تھا، کہ جو بتانے کے لیے تو مسلمان ہوتے لیکن دل میں کچھ اور ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں جاتا اور جا کے بعد اپنے آپ کو ملامت کرتا کہ اللہ کے نبی کے حکم پر سارے اہل ایمان چلے گئے اور میں ہی ایسا رہ گیا۔ فرماتے ہیں مجھ کو بڑی کراہت ہوتی، لیکن اب کیا کرتا؟ سرکار بدقرار صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، واپس آنے کے بعد لوگ درجوق دو سرکار کی بارگاہ کرم میں داخل ہوتے، یہاں تک کہ 70 سے 80 افراد حاضر ہوئے اور انہوں نے معذرت پیش کی۔ جب سرکار نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنا بہانہ اور عذر پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول کیا اور ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت فرما دی۔ وہ بارگاہ سے ہٹتے رہتے۔ فرماتے ہیں میں بھی اپنے دل میں بہانہ بنانا چالو کیا، لیکن اس وقت ہمارا یہ حال ہوا کہ ہماری ساری چیزیں بھول گئیں۔ عرض کرتے ہیں میں بہانہ بناتا، لیکن آخر میں اس مقام تک پہنچتا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دے گا، اگر میں نے جھوٹ بہانہ بنایا تو نبی کو مطلع کر دے گا، اور اگر نبی مطلع ہو گئے تو اس سے زیادہ ناراض ہوں گے۔ عرض کرتے ہیں میں نے سارے بہانے بناتے رہا، لیکن آخر اسی مقام تک پہنچتا اور ہمارے دل سے ساری باتیں محو ہوتی۔ سرکار کی بارگاہ کرم میں بھی حاضر ہوا، عرض کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اور سرکار نے اس کے بعد اپنا رخ انور پھیرا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رخ انور کیوں پھیر لیا؟ ارشاد فرماتے ہیں تم جنگ سے جانے سے کیوں غیر حاضر رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کسی دنیا دار کے سامنے ہوتا تو ایسی باتیں بناتا کہ وہ مجھے میرا عذر قبول کر لیتا اور مجھ کو معاف کر لیتا، مگر میں جانتا ہوں کہ کسی دنیا دار کے سامنے نہیں، اللہ کے پیغمبر کے سامنے حاضر ہوں۔ اگر میں ابھی جھوٹ بولا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو مطلع کر دے گا، اس لیے میں اب سچ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ جس کو میں پیش کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیر لیا اور ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا معاملہ اللہ اور رسول کے حوالے ہے، اللہ اور رسول جو فیصلہ فرمائے وہی ہوگا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں وہاں سے نکل گیا۔ اس کے بعد ہمارے قوم کے لوگوں نے ہمیں ملامت کرنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ اگر تم عذر بناتے تو بنا لے جاتے، اگر تم معافی مانگتے تو معافی مانگ سکتے تھے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے معافی مانگ لیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہنے لگے کہ میرا دل فوراً رجوع کیا کہ ایک بار دوبارہ پلٹ کے جاؤں اور معافی مانگ لوں، لیکن فرماتے ہیں پھر میں نے کہا ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دو جھوٹ، ایک تو نہیں گیا وہ جھوٹ اور دوسرا نبی کی بارگاہ میں جھوٹ بولوں، دو جھوٹ، ایسی محرومی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں لیکن میں نے پوچھا لوگوں سے، لوگوں سنو کوئی اور بھی میرے ساتھ اس کہنے والا ہے؟ تو ارشاد فرمایا لوگوں نے ہاں 2 لوگ اور لوگ ہیں جو اسی طرح تمہاری طرح کہہ دیے ہیں اور ان کا بھی وہی فیصلہ ہوا ہے جو آپ کے تعلق سے سرکار نے سنایا۔ فرماتے ہیں میں نے فوراً سوچ لیا کہ میں ان 2 نیک لوگوں کے ساتھ ہوں، ہمارا نام
ان نیک لوگوں کے صفوں میں شامل ہے جنہوں نے سچ سچ بات کہی ہے اور جن کے تعلق سے یہ ہوا کہ عذر قبول کیا ہے ان کے تعلق سے یہ مشہور تھا کہ یہ منافق ہے، یہ بظاہر تو ایمان ظاہر کرتے لیکن حقیقت میں ایمان والے نہیں۔ ایسے 70-80 افراد لوگ چلے گئے معذرت کر کے، لیکن یہ 3 حضرات رہ گئے جو سچے تھے۔ ان کا حال یہ ہوا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان کے سلاموں کا جواب دینا منع ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ 40 دن کی راتیں گزر گئی تو اخیر میں یہاں تک بھی ہوا کہ تم اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں 2 صحابہ تو ایسے تھے جو بڑے کمزور نحیف و ناتواں ہو چکے تھے، ان کے تعلق سے بھی حکم یہی آ گیا، اور میں تو چونکہ مضبوط تھا، میری ابھی کم عمری تھی، جوانی تھی، میں طاقتور تھا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، سرکار کی باتیں سنا کرتا اور چپکے چپکے نمازوں میں کھڑے ہو کے دیکھا بھی کرتا سرکار ہماری طرف توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں۔ فرماتے ہیں جب میں سرکار کی طرف نہیں دیکھتا تو سرکار میری طرف توجہ کرتے، لیکن جب میں سرکار کی طرف متوجہ ہوتا تو اپنی توجہ سرکار ہٹا لیتے۔ فرماتے ہیں یہی دن گزرتا رہا، اخیر میں جب حکم نازل ہوا کہ اپنی بیویوں سے تم الگ ہو جاؤ تو حضرت ایک صحابی رسول ہیں جو یہ کہنے کے لیے آئے تو میں نے کہا کیا سرکار نے کہا ہے طلاق دے دو؟ تو انہوں نے کہا نہیں صرف الگ ہونے کے لیے کہا ہے، طلاق کی بات نہیں کی ہے۔ وہی وہ 2 صحابی کے پاس بھی گئے، انہیں بھی خبر دی، ان میں سے ایک صاحب کی بیوی حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بیوی ہوں، جس دن سے آپ نے یہ حکم سنایا ہے سوائے رونے کے اسے اور کام نہیں سوجھا ہے، آج وہ اپنے گوشے گھر کے گوشے میں بیٹھ کر صرف روتے ہی رہتے ہیں اور اتنے کمزور، آنکھ سے بینائی بھی کم ہے، سنتے بھی کم ہے، طاقت و توانائی بھی کم ہے، اگر میں الگ ہو جاؤں میں ان کی خدمت نہ کروں تو ان کی خدمت کون کرے گا؟ اگر آپ اجازت دے دیں کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر ان کی خدمت کرو تو کرو، کوئی نہیں، اگر وہ تمہاری طرف متوجہ ہو تو کوئی ایسا کام، یعنی تم ان کے قریب نہ جانا اگر وہ تمہارے قریب آنا چاہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے آپ نے سنایا ہے اس کو سوائے رونے کے اور کوئی خواہش ہوتی نہیں، وہ تو صرف رو رہا ہے اور مغفرت چاہ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کی خدمت کرنے سے پھر خدمت کرو، تم پر کوئی حرج نہیں۔ حضرت کعب بن مالک سے بھی لوگوں نے کہا، ان کی بیوی سے کہا کہ تم جا کے کہہ دو، اپنی بیوی کو کہہ دو کہ نبی کی بارگاہ کرم میں حاضر ہو جائے۔ عرض کی کیوں کہوں؟ اس لیے کہ میں تو طاقتور ہوں، وہ تو کمزور لوگ ہیں، وہ تو خدمتیں کروانے کے لائق ہیں، لیکن میں تو خدمتیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں ہرگز نہ کہوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ دوری اور صحابہ کرام کے توجہ سے یہ دوری، حالت یوں فرماتے ہیں حضرت ابو قتادہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے 3 بار سلام کیا، ایک بار بھی جواب نہیں دیا انہوں نے، اور میں نے کہا اچھا ذرا یہ بتاؤ کیا میں نے جھوٹ بولا ہے؟ اگر میں جھوٹ بولا ہوں تو سزا دی جائے، لیکن اگر میں سچ بولا ہوں تو پھر اس کے تعلق سے کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی، سچے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، تمہارے معاملے کو میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے تعلق منع کیا ہے، روکا تو میں رکا ہوا ہوں۔ اسی اثنا میں غسان کا بادشاہ خط لکھتا ہے کہ کعب ہمیں معلوم ہے تمہارے صاحب نے اپنی جگہ سے تمہیں الگ کر دیا ہے، تمہارے مردموں کو چھین لیا ہے، لوگوں سے ملاقات اور باتوں کو منع کر دیا ہے، تم ایسے شخص نہیں ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، بلکہ تم آؤ ہمارے یہاں، ہم تمہاری ہر طرح سے دلجوئی کریں گے، تمہیں مقام و مرتبہ دیں گے، تمہیں ہر طرف سے تمہاری عزت و افزائش کریں گے۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ ایک شخص آ کے پوچھ رہا ہے، لوگوں نے دور سے فرمایا کہ ہاں وہ کعب بن مالک ہے، لیکن کوئی قریب نہ گیا، وہ شخص آیا اور خط دیا، جیسے ہی حضرت کعب بن مالک نے پڑھا اور ان کے آنکھوں سے آنسو آ گیا اور کہنے لگے یہ حال ہو گیا ہے، آج ہم پر اس دن سے زیادہ برا دن یہ آ گیا کہ اب کافر بھی ہم پہ للچا رہا ہے کہ وہ اس کی ہم طرف چلے جائیں، یا وہ چاہ رہا ہے کہ ہم بے دین ہو جائیں۔ اس کو فوراً لیا اور تنور جل رہا تھا اسی تنور میں ڈال دیا اور نبی کی بارگاہ کرم میں حاضر ہو کے پھر عرض کی، روئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کافر بھی ہماری طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے، حالانکہ ہمارا عقیدہ نہیں بدلا ہے، ہم نے اپنا طریقہ نہیں بدلا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش رہے کہ چند روز گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان آیا، قرآن عظیم کی آیت مبارکہ اتری، ان دونوں تینوں کی معافی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارتیں سنائی اور دعائیں رحمت و برکت عطا فرمائی۔ ایک دن نہیں
50 راتیں گزر گئی، دن گزر گئے، کئی ماہ گزر گئے، لیکن اپنے محسن اور کرم فرما سے لا تعلق نہیں ہوئے۔ حضرت کعب بن مالک نے بتایا کہ زمین تنگ ہو جائے، لوگ باتیں کرنا چھوڑ دیں تم سے، ساری آشائیں سے چھن جائے، لیکن ہم اللہ و رسول سے محبت کرنے والے، ہمیں انہی سے محبت کرنا، ہمیں کسی کے سکوں، کسی کو مال دولت کی طرف توجہ نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ طریقہ اپنایا تو ہم اہل ایمان ہیں، اور صحابہ کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اسی پر ثابت قدم رہے، تو ہرگز بے ایمانوں، بدگویوں اور صحابہ کے گستاخوں سے اپنا کوئی تعلق نہیں رہنا چاہیے۔ اپنا تعلق تو بس اللہ و رسول سے اور اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرنے والوں سے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ اور سیدی تاج الشریعہ نے کہا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو۔ تو یقیناً اگر ہم اس پر استقامت کیے تو ہمارے لیے نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، آشائشیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ لیکن اگر چند روزہ زندگی کو گزارنے کے لیے ہم نے اپنے قدم ڈگمگائے، پھسلائے، گناہوں کی طرف بڑھائے تو بڑا نقصان ہوگا آخرت کا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔